زیادہ جو بگ جوائنٹس ہوتے ہیں، بگ جوائنٹس کا مطلب نی جوائنٹ ہو گیا، ہپ جوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا شولڈر ہو گیا، یہ 3 جوائنٹ ایسے ہیں جو زیادہ تر آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم آرتھرائٹس کی وجہ سے کہتے ہیں. اور یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے، مطلب نی جوائنٹ اور ہپ جوائنٹ، تو یہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے آرتھرائٹس میں. ریلیکس کرنے کے لیے یا تو اس طریقے سے تھوڑا سا یہ ریلیکس کریں، اچھا جی، یہ ریلیکس کریں، پھر ہاتھ پیچھے باندھیں اور اس کو پیچھے کی طرف لے کے اور دونوں کونیوں کو ملائیں. اچھا اچھا، یہ چیز ہے، آپ کے مسلز جو ہیں ریلیکس ہوں گے، آپ انگزائٹی سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے اس چیز. السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شامون خان اس وقت چغتائی لیب کے فرسٹ فلور پہ موجود ہوں اور میرے پاس آج ایک سرپرائز ہے. میرے پاس ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے جو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں اچانک اٹھ جانے والی درد کو ایسے چھومنتر کر دیتا ہے. اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے یا کوئی بٹرنگ نہیں ہے، یہ آزمودہ سی بات ہے. آپ کو جب شاٹیکا پین ہوتی ہے، آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتی ہے، آرتھرائٹس کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے، یا پھر بہت ساری ایسی تکلیفیں جو ہڈیوں سے متعلق ہوں، موڑوں سے متعلق ہوں، آپ کی بیک بون سے متعلق ہوں، یا پھر آپ کے جوڑوں کا درد ہو، تو پھر آپ ایک فزیوتھراپسٹ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ یہ ایسے درد ہیں کہ یہ انسان کو سانس لینے کا بھی لمحہ نہیں دیتے. نہ انسان مرتا ہے، نہ ہی انسان جیتا ہے، اور نہ ہی انسان جو انسان کسی ڈیسیژن کے اوپر پہنچ پاتا ہے کہ میں کروں کیا. جب تک وہ کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس نہیں پہنچ جاتا، اسے نہ سکھ آتا ہے، نہ ہی چین آتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت وطن عزیز پاکستان کے معروف فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر ندیم اختر صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے آج ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ان کی بھی ساری ڈاکٹری جو ان سی ہے وہ 20 سے 25 منٹ میں سامنے آ جائے اور آپ کے مرض کا حل بھی جو ان سے وہ تلاش ہو جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہم آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ ایک موقع دیا کہ میں لوگوں کو اپنے پروفیشن اور فزیوتھراپی کے بارے میں کچھ انٹروڈیوس کر سکوں اور ان کو بتا سکوں، اور کہ ہم اور اس کی افادیت کے متعلق بتا سکوں لوگوں کو اس چیز کے. بالکل جی بالکل. لیکن میں آپ کروں گا کہ آپ نے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا میرے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا. نہیں، جو حق تھا، جو ڈیزرو کرتے تھے آپ، وہ ہم نے پے کرنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک پروفیشن یہ ایک ایسا ہے کہ جو آپ کو بغیر میڈیسن کے، بغیر سرجری کے آپ کی پین کو ریلیف کر دیتا ہے ہر چیز سے. مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شیاٹیکا ہے، بیک پین ہے، سروائکل کا ہے، شولڈر کا ہے، جو بھی آپ کی مسلز کی ریلیٹڈ یا آپ کے اسپائن کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، بالکل ٹھیک ہے. یہ فزیوتھراپی ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو بغیر میڈیسن کے اور بغیر سرجری کے آپ کو ریلیف کر دیتا ہے. آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ڈاکٹرس میں تو بہت ساری فیلڈ ہیں، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی بن سکتے تھے، آپ کڈنی کے یورولوجسٹ بھی بن سکتے تھے، اور بھی بہت سارے اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ نے فزیوتھراپسٹ ہی بننا آپشن کیوں سمجھا اور ضروری کیوں سمجھا؟ بیسیکلی تو ایک فزیوتھراپی کا جو ایک پروفیشن ہے، یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو ایک آپ کو بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے پین سے، اور اس میں بینیفٹ بہت سارے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ میرا ایک تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک جذبہ تھا، وہ تو ہر ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن میں واقعی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور اس چیز کے لیے تو جب میں اس پروفیشن میں آیا تو اس وقت مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں تھا اس چیز کے لیے. لیکن جب لوگوں کو میں نے دیکھا، پینز میں دیکھا، لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا، کیا بھی، اور اس چیز کے لیے تو جب لوگوں کو ایک ریلیف ملنا شروع ہوا تو مجھے لگا کہ میں ایک صحیح پروفیشن میں آ گیا ہوں. ظاہر ہے ڈاکٹر کی جاب جو ہے وہ ایک ریاضت ہے، وہ ایک عبادت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ تھا کہ بہت سارے پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں اور آتے تھے میڈیسن کھا کے ان کی بہت ساری
तकलीफ़ें थी वो बढ़ जाती हैं। और ऐसे हो जाता है कि जी आपने मेडिसिन खाई है तो डेफिनेटली कि उसमें किडनी का भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जी ज़हर है, वो असरअंदाज होता है। मेडिसिन खाई है तो उसमें स्टमक का भी प्रॉब्लम हो जाता है। स्टमक का तो अक्सर हो जाता है, डेफिनेटली इसमें होता है। और मेडिसिन खा के आपका हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है उस चीज़ के लिए। अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड। तो ये कि जब ये इस प्रोफेशंस को मैं आया और मैंने देखा तो यकीन करें कि इसमें बहुत बेनिफिट थे। बगैर मेडिसिन के आप एक पेशेंट्स को तंदुरुस्त कर सकते हैं, तंदुरुस्त कर रहे हैं, उसको तवानाई की जानिब ले जा सकते हैं, तवानाई की जानिब ले जा रहे हैं और उसको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ रहे हैं। मतलब जैसे अब एक बैक एक है, कमर दर्द है, और कमर दर्द एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे पेशेंट्स को बेडरिडन कर देती है, बेड के ऊपर डाल देती है। तो उसमें आप स्पाइन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें शाइटिका जैसे आपने कहा, शाइटिका के बहुत बड़ा एक उसमें है, आम दर्द एक आम दर्द है अब लोगों के हर दूसरे बंदे को। तो उसको हम फिजिकल मीन्स से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब फिजिकल मीन्स में मतलब ये होता है कि उसमें कोई आप इंजेक्शन नहीं दे रहे, कोई इंजेक्टेबल कोई चीज़ नहीं दे रहे, आप कोई अंदर कोई चीज़ लेके नहीं जा रहे, उसको आप मसल से और स्पाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताता चला जाऊँ कि डॉक्टर साहब कहना ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो सी हैं उनको बेहतर किया जाता है। जिस्मानी साख्त में जो बिगाड़ आई होती है उसको वो अपने हाथों से उसकी फिजियो करके उसको एक्सरसाइज के थ्रू या फिर वो उस एडवाइजल मूवमेंट के थ्रू बिल्कुल उसी सतह पे ले आते हैं जो नॉर्मल सतह होती है, और उसमें इंसान तंदुरुस्ती की जानिब फ़ौरन ही आ जाता है और वो दर्द से उसको रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर साहब सीधे लफ्ज़ों में कम पढ़ी लिखी आवाम है हमारी, उन्हें नहीं बातों की समझ आती, आसान लफ्ज़ों की तरफ आते हैं, कड़ल पै जाता है अक्सर। कुड़ल पर जैसे ऐसी है। और कुड़ल का मकसद ये होता है कि आपके पट्टों में तनाव आ गए। ये बड़ी आम सी चीज़ है, मांस खा पट जाना, कड़ल पै जाना, फिर उसके बाद हम जैसे करते हैं हमारी माएँ पुरानी जो सी हैं वो हमें जराओं के पास ले जाती हैं, बिल्कुल ऐसे पहलवानों के पास ले जाती हैं। ओह माय गॉड, वो फिर किस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, हथे गोटा रख के बेसिकली ये सारी चीज़ें बेसिकली ये सारी चीज़ें डेरिवेटेड हैं उन चीज़ों से उस चीज़ के लिए। जैसे आप अगर मेडिसिन को आप डेरिवेट करते हैं तो फिर वो बहुत पुरानी चीज़ों से कि आयुर्वेदिक से मेडिसिन सारी होती है, तो फिजियोथेरेपी का भी उसी में ही सारी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियों से मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियों से उसको। लेकिन हमारा एक ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इस चीज़ को मतलब अब जैसे मैंने बताया कि हम मॉडिफाई करते हैं उस चीज़ के लिए। मॉडिफाई का कोड़ल के बारे में, कोड़ल का मैं वही बताने लगा हूँ कि कोड़ल का मतलब होता है कि मतलब एक चुक पड़ जाना, चुक पड़ जाना, चुक पड़ गई है तो उसमें क्या होता है, राय साहब तुसी आए क्यों नहीं है, मुझे चुक पड़ गई है। तो चुक पड़ने का मकसद ये होता है कि आपके स्पाइन की जो शेप है वो तब्दील हो गई, मतलब एक स्ट्रेट हो गई, मोरों में एक तब्दीली आ गई है फॉर द टाइम बीइंग, आर्जी तौर पे आप उसको कह सकते हैं। और वो क्यों आती है कि आपके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। जब पट्ठों में खिंचाव आता है तो आप उस चीज़ को कि स्पाइन अगर उसकी एक शेप सी शेप है तो वो स्ट्रेट हो जाती है। अब स्ट्रेट में हो जाता है कि उसके अंदर जो एक पैड होता है वो थोड़ा सा ना बल्ज हो जाता है। बल्ज मतलब होता है कि उसको बाहर निकल जाता है, पिचक जाता है, तो वो आपके नर्व को भी दबा रहा होता है जो शाइटिका की तरफ चल जाता है। अगर वो ना दबाए तो आप उठ भी नहीं सकते उस चीज़ के लिए। अच्छा। और वो एक उसमें लाजमी बात है कि उस स्पाइन पे भी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा होता है। तो इसको हम कोड़ल भी कह सकते हैं या आप उसको कह सकते हैं कि चुक पड़ गई है उस चीज़ के लिए। तो उसको हम फिज़िकल मीन से हीट दे के अपने अल्ट्रासोनिक से हीट से और एक्सरसाइज से स्ट्रेचिंग से उसको हम अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी अनोखी चीज़ नाज़रीन आपको आज हम बताते हैं कि अक्सर ख़वातीन को, अक्सर मर्द हजरात को ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से, अचानक ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाने की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, जमाई लेने की वजह से, रात को सोते में या किसी भी वजह से लकवा किसी भी उम्र में हो जाता है। हमने देखा तो आजकल तो बच्चों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बच्चों बारे में आपको जी लकवा हो जाता है। और लकवे के लिए फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें स्टीरॉइड एडवाइस करता है और वो 2-2 3-3 हफ्ते के स्टीरॉइड होते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। जबकि लकवा जौन सा है वो कहा जाता है कि फिजियोथेरापिस्ट जौन सा है वो बिल्कुल असल शक्ल की हालत में
کچھ ہی دنوں میں لے آتا ہے. بالکل بالکل. اس کے حوالے سے بات کریں. اور یہ لقوہ بے انتہا جو سا عام ہے, یہ کوئی اب یہاں دوسرے گھر میں ہو جاتا ہے یہ لقوہ. یہ کہ اگر آپ کے کان میں درد ہو رہا ہے, اور یہ اس کی میں ایڈوائز کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو اگر ان کو نہیں ہوا, کسی کو بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک ایڈوائس ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہوتا ہے. کہ اگر آپ کے کان میں درد ہے, آپ کی داڑھ میں درد ہے, یا آپ کی چیک اس سائڈ پہ کہیں پہ بھی درد ہو رہا ہے, تو آپ اس درد کو پرولونگ نہ ہونے دیں, زیادہ دیر رہنے دیں. پین کلر لے لیں یا اس کے لیے لے لیں. اگر تو وہ پین اگر پرولونگ کر جاتا ہے تو پھر انفیکشن ہوتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے وہ کمپریشن ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ کی نرو جو ہے وہ کمپریشن ہو جاتی ہے, تو وہ لقوہ پروڈیوس کر دیتی ہے. تو اس کو تو آپ میڈیسن سے ٹھیک کر سکتے ہیں, کہ جو آپ کا پین کلر ہے یا اس فوراً اس سے بچا جا لقوہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہو جائے, ہاں جی, اگر ہو گیا تو اگر تو ویسے تو لقوہ 1-2 دن میں ویسے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, کہ کمپریشن ختم ہو گئی ہے تو پھر اس میں ہو جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, چہرہ نہیں سیدھا ہوتا, میں نے دیکھا. اگر تو 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا خود بخود, وہ مائنر سی چیز ہے, اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ڈراپلیٹ ہو رہی ہے, آپ کے پانی اس میں نہیں آ رہا, تو اگر 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو رش ٹو دا فزیوتھراپسٹ, اور وہ فزیوتھراپسٹ ہی آپ کو ٹھیک کرے گا. کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ آپ فزیوتھراپسٹ کے پاس چلے جائیں. بہت زیادہ اس میں جو رول ہے وہ فزیوتھراپسٹ کا ہے. جیسے اس کو ہم ہیمیپلیجیا کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ برین ہیمریج کہہ رہے ہیں, تو برین ہیمریج بیسیکلی برین ہیمریج ہے کیا, کہ اس میں آپ کی خون کی شریان پھٹ گئی ہے, وہ اس نے دماغ کو افیکٹ کر دیا ہے, یا پھر اس نے آکسیجن رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کسی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو فالج بیسیکلی پیرالسس ہوتا ہے, کمزوری جس کو ہم کہتے ہیں. اب کمزوری کم بھی ہوتی ہے, زیادہ بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب فالج اور لقوے میں اگر آپ فرق نکالے تو کیا؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں اس چیز کے لیے. پہلے اس کو میں کہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی فالج کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بعد میں, اب جو برین ہیمریج ہو گیا ہے وہ آپ کا اس نے میڈیسن نے کرنا ہے, لیکن جب فالج ہو گیا ہے, پیرالسس ہو گیا ہے, تو وہ آپ نے اس طرف آنا ہے, کیا نام ہے, فزیوتھراپسٹ کی طرف, اور اس نے ہی 100% ٹھیک کرنا ہے. یہ بتا دیجئے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ فالج, لقوہ یا پھر اس سے متعلقہ جتنے بھی مرض ہیں وہ سب کا علاج جو ہے وہ فزیوتھراپسٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. میں آپ نکیم اگر آپ چلے جاتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس اس وقت چلے جاتے ہیں تو وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات بن جاتی ہے. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو انیشلی پرابلم ہو گئی ہے, مطلب کسی کو برین ہیمریج ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ وہ تو ایمرجنسی میں جائے گا, پھر وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, ڈائگنوز ہوگا, اور برین ہیمریج ہو گیا ہے اور اس کی سرجری کی ضرورت ہے, تو وہ سرجری تو وہ اس نے سرجن نہیں کرنی ہے. لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں جو برین ہیمریج کی, جیسے آپ نے کہا کہ جو ہیمیپلیجیا ہو گیا, تو وہ 100% اس نے فزیوتھراپسٹ نے ٹھیک کرنا اس چیز کے لیے. اچھا, ڈیفینیٹلی 100% اس کے لیے. برین ہیمریج کو, لقوے کو تو 100% انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. آپ کے جوڑوں کا درد ہے, آرتھرائٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. بالکل. آرتھرائٹس ہر دوسری عورت کو چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے کہتے ہو جاتا ہے. ہر تیسرے مرد کو ہوا پڑا ہے, انگلیاں سوج جاتی ہیں, گھٹنے جو ان سے وہ کافی زیادہ سوج جاتے ہیں, بالکل ایسے جیسے لگتا ہے ان میں پانی چلا گیا, کڑ کڑ کی آواز آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں یہ بڑی ڈینجرس لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی. جراحوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں, حکیموں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں. میں نے تو یہاں تک بڑی پڑھی لکھی فیملی کو بھی دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر وہ تھاپی نہیں ہوتی, اس کے اوپر دوائی لگائی ہوئی تھی, اس کو جلایا ہوا تھا اور اس کو سیک دے رہے تھے گھٹنے کو. اور میں حیران پریشان تھا کہ یہ آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی ایک بابا جی نے کہا. تو تھوڑا سا آرتھرائٹس کے حوالے سے بتائیں آپ. میں پہلے بتا دوں کہ آرتھرائٹس بیسیکلی ہے کیا. آرتھرائٹس ایک انفلیمیشن ہے, ایک بیماری ہے جو آپ کے جوائنٹس کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. مطلب وہ انگلیوں کی جوائنٹس کو بھی کر سکتی ہے, آپ کے شولڈر کو بھی کر سکتی ہے, نی کو بھی کر سکتی ہے, ہپ کو بھی کر سکتی ہے. تو اب زیادہ تر افیکشن اس کی ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو بگ جوائنٹس ہوتے ہیں, بگ جوائنٹس کا مطلب نی جوائنٹ ہو گیا, ہپ جوائنٹ ہو گیا, شولڈر ہو گیا. یہ 3 جوائنٹ ایسے ہیں جو زیادہ تر آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں, جس کو ہم آرتھرائٹس کی وجہ سے کہتے ہیں. اور یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے, مطلب نی جوائنٹ اور ہپ جوائنٹ, تو یہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے آرتھرائٹس میں. اسمال جوائنٹس میں بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کچھ دیکھے کہ انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, تو وہ ایک اور قسم ہے آرتھرائٹس کی, اس میں وہ یہ علاج ہو جاتا ہے اس مرض کا. میں اسی طرف یہ آتا ہوں اس چیز کے لیے. اب
اس میں بہت سارے، اس میں بھی اسٹیرائڈس بھی کام آتے ہیں، اسٹیرائڈس کھاتے ہیں، لیکن اسٹیرائڈس کتنے تک کھائیں گے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ کوئی خاص اس میں نکلا نہیں ہے جو آج تک میڈیکل میں اس میں نکلا ہو. فار دا ٹائم بینگ وہ آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے. گلی محلے کے ڈاکٹر جو سے ڈیکسا میتھازون دے دیتے ہیں اور اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ سولوکاٹک دے دیتا ہے. اور وہ جو جب اسٹیرائڈس آپ کھائیں گے تو آپ کے ڈیفینیٹلی کہ آپ کے بہت سارے جو وسرات ہیں کڈنی پہ خاص طور پہ زیادہ اثر کرتا ہے اس چیز. اب آرتھرائٹس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو بونس ہیں وہ ڈیٹریشن ہو جاتی ہے، گھسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب وہ گھستی ہیں تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے انلیس کہ اس کو آپ ریپلیسمنٹ کرا لیں. اب اس میں فزیوتھراپی کا کیا رول ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی نویں پوا لو، گوڈا نواں پوا لو، گٹا نواں، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے نویں کی لین چل رہی ہو، میں تھوڑی پسلی لین چل رہا. اب یہ میں کہوں کہ فزیوتھراپی میں اس کا کوئی 100% ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ گھٹنا جو ہے جو ہڈی گھس گئی ہے وہ ٹھیک کر دے گی، یہ میں ایک ہو سکتا ہے کہ مبالغہ رہی کر لوں، لیکن اس کو ہم 60-70% آپ پیشنٹس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اتنا بہتر کر دیتے ہیں کہ اس کی جو ایک ہم کہتے ہیں ADL ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، جب چلنا پھرنا کام کرنا وہ بہتر ہو جاتا ہے. ہم مسلس کو اسٹرینتھنگ دیتے ہیں، مسلس کو اسٹرینتھ کر کے اس کے جوائنٹس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو لیگامنٹس اور جوائنٹس کے. تو وہ جو ایک اس کے اسپیس، اصل میں اس میں اسپیس بھی کم ہو جاتی ہے جوائنٹس کی، تو جب مسل اسٹرینتھنگ ہوگی تو اسپیس بڑھے گی، اس میں ایک ایبرنیشنز مطلب وہ گھسے گی، آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، تو آپ کا جو ایک جو چلنا پھرنا ہے کام کرنے کا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم اس کو 100% جب وہ ہڈی گھس جاتی ہے وہ تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ہو جاتا ہے کہ 70% 80% پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس بہت سارے ایک ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کے کہ آرتھرائٹس تھا، جن کو کہا گیا کہ جی آپ ریپلیسمنٹ کرا لیں، اور انہوں نے فزیوتھراپی کرائی مطلب مہینہ 1.5 مہینہ، اور اس کے بعد انہوں نے ایکسرسائز جاری رکھی ہے اور الحمدللہ وہ آج کل بالکل ٹھیک ہے، بالکل مطلب اپنا کام خود کر رہے ہیں سارا، چلنا پھرنا سیڑھیاں چڑھنا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فیلڈ ہے یہ فزیوتھراپسٹ کی، اس سے متعلقہ بہت سی بیماریاں ہیں جو آپ ٹھیک کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو ایک ہی سانس میں بتا دیں کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو فزیوتھراپسٹ ٹھیک کرتا ہے. اس میں کوئی جو بھی نیورولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں، نیورولوجیکل پرابلم سے مراد دماغ کی یا اسپائن کی، یہ اردو میں کر دیں ان کو تھوڑا سا تاکہ ہمارے مطلب اگر آپ کو فالج ہو گیا، آپ کوئی بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی کندھے میں درد ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، ہپ میں درد ہے، آپ کی بیک میں درد ہے، کمر میں درد ہے، موروں میں درد ہے، مسلس کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اس چیز کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اندر کوئی جو آرگنز ہوتے ہیں ہمارے، کوئی دل سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یا آپ کے لیور سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یا آپ کے کڈنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یا آپ کے گردے سے جگر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس کے جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، پینز ہیں، یا اس کے آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ کو آرتھرائٹس، یعنی کہ تسی گردے دل تے اپنا پھپھڑے وغیرہ ٹھیک نہیں کر وہ نہیں ٹھیک کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال جو ہر آدمی کے اندر ہے اور اس کو ختم ویسے نہیں کیا جا سکتا، فزیوتھراپسٹ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ فی سبیل اللہ لوگوں کو اس کا علاج بتا رہے ہیں، اپنی انزائٹی کو کیسے ختم کریں، کم کیسے کریں، یہ فزیوتھراپسٹ کے پاس اس کی چابی ہے، مجھے پتہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا. انزائٹی کو کیسے ختم کریں، یہ آپ فی سبیل اللہ علاج بتا رہے ہیں. ایکسرسائز سے واک کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور واک تو ہر آدمی میں انزائٹی ہے، ہر آدمی انزائٹیڈ ہے، ڈیفینیٹلی واک کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اور تو آپ کو کبھی بھی ایگزائٹی نہیں ہوگی. نہیں اگر جن کو انزائٹی کے اٹیک ہو چکے ہیں، اب وہ اس کے پریشر کو کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ نیک ایکسرسائز، سروائکل کی ایکسرسائزز کریں. وہ فار ایگزامپل ایک بتا دیں تاکہ لوگ اس چیز کو آپ کی جانب سے ایک تحفہ سمجھیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو انگزائٹی ہے، آپ ٹینشن میں ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہ تھوڑا سا جو جب ٹینشن میں ہوتا ہے کہ آپ کے سروائکل کے مسلس ٹینس ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے یا تو اس طریقے سے تھوڑا سا یہ ریلیکس کریں. اچھا جی،
یہ ریلیکس کریں، پھر ہاتھ پیچھے باندھیں اور اس کو پیچھے کی طرف لے کے اور دونوں کونیوں کو ملائیں. اچھا اچھا، یہ چیز ہے. آپ کے مسلز جو ہیں ریلیکس ہوں گے، آپ انگزائٹی سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے اس چیز کے لیے. صحیح. بقایا واک کریں اور نماز پڑھیں. واک کریں، نماز پڑھیں. بہت سارے مرض، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات جو ان سے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دی ہیں آپ کے مرض کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو. ڈاکٹر صاحب کے پاس لمحہ بلمحہ آپ کے سوالوں کی صورت میں لے کر کے آیا کریں گے اور اس کے اوپر بہت سے سوالات جزوی اٹھایا کریں گے اور جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس علم کو. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگوں کو جو مرض لاحق ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آپ آئیں گے یا پھر کسی بھی فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ دور بھی ہوں گے اور آپ اویٹ بھی ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.